نمبر 1 وَأَنزَلْنَا اور نمبر 2 أَكْلًا لَمَّا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں اس کلمے کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کلمے کا اجرا کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی ضروری چیزیں پائی گئی ہیں. تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے، رواں پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے وَأَنزَلْنَا أَكْلًا لَمَّا. اب اس کلمے کے ہجے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے. واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، وَأَنزَل نون الف زبر نا، وَأَنزَلْنَا حمزہ کاف زبر اک، لام دو زبر لام لل، لام میم زبر لم، اکلل لم، میم الف زبر ما، اکلل لما. ایک اس طرح پڑھنا ہے الگ الگ کر کے. اگر آپ ایک سانس میں پڑھیں گے تو وہ اس طرح ہوگا، حمزہ کاف زبر اک، لام دو زبر لام لل، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، اکلل لما. تو یہ اس کلمے کے ہجے ہیں. تو چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، واو کے اوپر زبر ہے. واو جو ہے دو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، واو واو. ٹھیک ہے، یہاں پر ہونٹ گول ہوتے ہیں اس کو پڑھتے وقت. اب اس کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ ہو گیا. تو ان دونوں کے اوپر زبر ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حرکات کو پڑھتے وقت ہم نے 3 باتوں کا خیال کرنا ہے. نمبر 1، حرکات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. نمبر 2، لمبا زیادہ نہیں کرنا. اور نمبر 2، جلدی پڑھنا ہے. اور نمبر 3، اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا ہو جائے. ٹھیک ہے، حرکات کو پڑھتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ان باتوں کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. وَأَن، اب یہاں پر ہمارا کلمہ ٹھیک ہے. اب حمزہ کو میں نون کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے. اب جزم کسے کہتے ہیں، چھوٹی سی دال کی جو شکل بنی ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. اور اسی طرح جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے. جب تک پیچھے کوئی حرکت والا حرف نہیں ہوتا تو یہ جزم نہیں پڑھی جاتی. اب میں حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، حمزہ نون زبر ان. اب یہ جزم ہے، جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر. اب یہ کیا بن گیا، وَأَن. ٹھیک ہے، اب زا کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے. اب یہاں پر زا کو میں لام کے ساتھ اس لیے ملا کے پڑھوں گا، لام کے اوپر جزم ہے، جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں وَأَنزَل، زا لام زبر زل، وَأَن. اب یہاں پر نون ساکن ہے، جب نون ساکن ہوتی ہے اس کے آگے زا آ گئی، تو جب نون ساکن نون تنوین کے بعد زا آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے. ناک کے اندر آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے وَأَنزَل. ٹھیک ہے، آگے نون الف زبر نا، نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے. الف کے پیچھے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، وَأَنزَلْنَا. اب اس کلمے کو اس طرح پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو جو بھی چیزیں ہیں میں نے آپ کو وہ بتا دی ہیں. اب اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کلمہ ہے اس میں سب سے پہلے حمزہ آتا ہے. اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے تو الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کو الف نہیں کہیں گے
کیونکہ یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی۔ اب میں اس حمزہ کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، کیونکہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر کاف کے اوپر جزم ہے، حمزہ کاف زبر اک، اک اک، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ قاف کیا ہے، یہ کاف باریک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں لام کے اوپر دو زبر ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، جس کے اندر نون کی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اصل میں تو اکلن لما ہے، لیکن یہاں پر میں کیا کروں گا، اس لام کو اس لام کے ساتھ ملا دوں گا، جس کے اندر وہ نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، جو نون تنوین ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ اکلن لما سے میں کیا کروں گا، لام دو زبر لام لل، ٹھیک ہے، اکلل، ٹھیک ہے، پھر لام میم زبر لم میم الف زبر ما، یہ کیا بنے گا، اکلل لما۔ اب میم کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو جب نون اور میم مشدد ہوتے ہیں تو اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر میں غنہ تو نہیں کروں گا، اکلل، پھر آگے میم کے اوپر جو تشدید ہے وہاں پر میں کیا کروں گا، غنہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اکلل لما، اب آخر میں دیکھیں الف ہے، الف کے پیچھے زبر ہے تو آخر میں الف مدہ ہے، اور آخر میں جو وقف ہوگا اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں۔ وقف بالسکون کا مطلب ہے کہ جو پہلے ہی سے ساکن ہو۔ یہاں پر میں نے حرکات کا آپ کو بتایا ہے، حرکات تین ہیں، زبر زیر پیش، جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور متحرک حرف کیا ہے، جلدی پڑھا جاتا ہے، اس کو زیادہ کھینچتے بھی نہیں ہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد نمبر دو جزم ہے، جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، چھوٹی سی دال کی شکل ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر تین حروف مدہ۔ اب حروف مدہ تین ہے، ایک الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، واو مدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتی ہے، جیسے لام واو پیش لو، با واو پیش بو۔ اسی طرح یا مدہ تب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے والے حرف پر زیر ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ٹھیک ہے۔ مدہ کا مطلب ہے کھینچ کر پڑھنا، دراز کرنا، ٹھیک ہے، لمبا کرنا۔ اس کے بعد حمزہ آ گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ الف خالی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ کی اسی طرح اور بھی شکلیں ہیں، واو کی شکل میں ہوتا ہے، یا کی شکل میں ہوتا ہے، اور عین کا سرہ جو ہوتا ہے وہ بھی حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 6 ادغام۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد لام آتا ہے یا را آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، جو بغیر غنہ کے ہوتا ہے، جہاں پر نون کی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تشدید۔ تشدید کیا ہے، تین دندان والی یہ جو شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید جو ہے یہ بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے، یعنی تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح تشدید کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 2 حرفوں جتنی دیر لگتی ہے اور سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔